ماہ ملکہ قسط نمبر 24 باب خادم۔ ماہ ملکہ پر اترنے والی صبح اوس کے ننھے قطروں میں روشنی کا ایک جلد رنگ سا سایہ بنا رہی تھی۔ 2-3 بگلے بھی آ کر اونچے منار پر بیٹھے۔ ٹھہری کشتی کے سفید کپڑے اس منار کے ساتھ بندھے تھے۔ آج رش اور عجلت بے انتہا تھی۔ بھمن بادشاہ مصری پے کو بے کی آواز سے پڑھتے تھے کو آنن فانن کل رات یمن کے لیے نکلنا پڑا۔ ملک میں کہیں آگ لگی تھی جس میں ان کا خاصا نہیں مگر نقصان ضرور ہوا تھا۔ بھاری لکڑی کے ڈبوں کو اٹھا کر لاتے فاتر اسلام کے ہلکے بنفشی رنگ کے جلبیہ کو کہنیوں تک موڑے تھے۔ بھورے بازوؤں کی رگیں نمایاں اور انگلیاں مشقت کے باعث سرخ پڑ گئی۔ 2 بھاری لکڑی کے ڈبوں کو اٹھا کر لاتے اس نے کھلے آسمان تلے رکھا۔ اس کے ساتھ 3-4 اور بھی ملازم تھے جو گودام کی صفائی میں خالی ڈبے آگے پیچھے کرنے میں مشغول تھے۔ ڈبوں کو نیچے رکھتے اس نے کمر سیدھی کرنے کے باعث ادھر ادھر دیکھا۔ جب سامنے ہی اسے گل بیٹھی دکھے، ہاتھ میں تیر کمان، لکڑی کی کریٹ پر بیٹھی، خاموش مگر کچھ متنفر سے، فاتر ابو الاسلام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کل رات اس کے لیے فیصلہ پر گل ناخوش ہے۔ تبھی اپنی مشق چھوڑے ایک کونے میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھا مگر بعض اوقات آزادی کے لیے انا مارنی پڑتی ہے۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ کی پونچھ سے صاف کرتے دور افق میں پھیلے سورج کو دیکھا۔ سمندر کا اختتام کہاں تھا؟ نگاہیں روشن اور جلد جھلس رہی تھی۔ وہ کام کی نیت سے اندر کی طرف پلٹا جب ٹھٹک کر رک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس نے ایک ساتھ 3 مردوں کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ ایک خاصے بھاری ڈیل ڈول اور قدرے گنجے سر والا آدمی اور دوسرا کوئی 18-19 سال کا دبلا پتلا مگر جوشیلا سا لڑکا۔ فربہ آدمی سمندر کی طرف رخ کیے کھڑا تھا جبکہ وہ بچہ ڈبوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ فاتر اسلام نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ ملکہ کے ذاتی خادم ہونا؟ فربہ آدمی کی عمر 40 کے قریب لگی۔ ہاں کیوں؟ ملکہ کو کوئی راز جاننا ہے؟ جل کر کہنے پر وہ لڑکا ہنس پڑا۔ فاتر نے اسے الجھ کر دیکھا تو نظریں ملنے پر اس نے بات کی وضاحت دی۔ آپ کو ملکہ نے اتنی آزادی کیوں دی ہے؟ مطلب؟ اسے حقیقتاً ان لوگوں کے رویہ کی رتی برابر بھی سمجھ نہیں آئی۔ پچھلے آنے والی تمام ملکاؤں نے ہمیشہ اپنے ذاتی خادموں کو قید میں ہی رکھا ہے۔ وہ جیسے اس ملکہ کا خدمت گزار کم اور پالتو جانور ہوتے، ایسا پالتو جسے وہ اشتعال نکالنے کے لیے استعمال کرتی تھی، کیونکہ زبان تو ان خادموں کے پاس پائی ہی نہیں جاتی۔ ان کی بات پر فاتر کے کان کی لوئیں تک دہک اٹھی۔ وہ ڈرپوک اور بزدل ہوں گے، میں ان جیسا نہیں۔ فرق تم میں نہیں، فرق ملکہ میں ہے۔ انہوں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ فاتر اسلام نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے جب یکدم اس آدمی کے چہرے پر جیسے بیزاری نے بسیرا کیا۔ نہ صرف اس آدمی کے بلکہ وہ لڑکا بھی فاتر کے رخ پر دیکھتا غصہ سے کچھ بڑبڑایا۔ فاتر نے سوالیہ انداز میں پیچھے دیکھا۔ ان کی حالت ایسی کیوں ہوئی تھی؟ وہ سمجھ گیا۔ قیدیوں کا نگران ہبت اللہ پیچھے سے چل کر آتا ان تینوں کو شریر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فاتر اندر تک جیسے جل گیا۔ دل تو بہت کیا اس آدمی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے، آخر اس میں مردوں کو دیکھنے کی حیا نہیں۔ ہبت اللہ ان کی ایک طرف سے ہوتا جہاز کے بیچ میں رکا۔ اس کے ساتھ آج پھر وہ بگڑی داڑھی والا ملازم ایبک تھا۔ جھک کر گول دروازہ کھولتے وہ لوگ جہاز کے اندر غائب ہو گئے۔ فاتر نے آنکھیں سکیڑتے اس راستے کی سمت دیکھا۔ یہ قید خانے کی طرف کو جاتا راستہ ہے، وہ ادھیڑ عمر آدمی بولا۔ فاتر کو اس دن جب یہاں سے نکالا گیا تھا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ یہاں سے نکالتے پہلے اسے غسل خانے لے کر جایا گیا جہاں اس نے کپڑے تبدیل کیے، حلیہ درست کیا اور پھر اگلی مرتبہ اس کی آنکھیں المیرا عنایت کے سامنے کھولی گئی۔ اب گولائی میں بنے اس مدفن راستے سے ہبت اللہ کی پیروکاری میں 3 قیدی آگے پیچھے زنجیروں میں جکڑے نمودار ہوئے۔ یہ انہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ فاتر نے قریب ہوتے اس آدمی سے پوچھا۔ بچہ تو البتہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ فاتر کچھ متجسس ہوا۔ مطلب یہ پلاسٹک کی آنکھ سب کو ناپسند ہے۔ یہ تینوں بیمار ہیں، ان میں سے 2 کو خون کی کمی ہے جبکہ تیسرا دماغی طور پر صحیح نہیں۔ دماغی کیا مطلب؟ ہبت اللہ ان کے قریب سے گزرا تو فاتر کی نظریں اس کے پاؤں پر ٹھہری۔ سخت بیڑیاں جو چلنے پر آواز پیدا کریں، ایڑیوں سے بندھی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہے، قریب جاؤ تو بفر جاتا ہے۔ کہیں مرتبہ اس نے قیدیوں پر حملہ بھی کیا۔ فاتر نے درمیان والے قیدی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شب خوابی کی لال ڈوریاں اور چہرے پر ہیبت بے انتہا تھی۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔
یکدم اس بوڑھے قیدی کی بات یاد آئی۔ یہ کیا ان کا علاج کریں گے؟ اس لڑکے نے شکر کا سانس لیا اور ایک بار پھر کام کرنے لگا۔ علاج کیسا؟ فاتح نے آنکھیں چپکائی۔ گل ہنوز بت بنی بیٹھی دور سے فاتح کو کچا چبانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی، آس پاس سے ایک دم لا تعلق اور بے آشنا۔ اگر خون کی کمی ہے تو مر بھی سکتے ہیں۔ ہاں تو مر جائیں، اس آدمی نے اتنے آرام سے کہا جیسے آدمی کے بچے کی نہیں مرغی کے بچے کی بات ہو رہی ہو۔ یہاں قیدیوں کے لیے مشقت اور موت ہے، شفا اور حیات صرف آزاد لوگوں کی دسترس میں ہے۔ فاتح کے تمام الفاظ جیسے کسی نے نچوڑ کر ذہن کو یکدم تاریک کر دیا۔ کیا کہے، انہی کے قیدی بھی انسان ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ تم لوگوں کے ہاں 90% قیدی تو مرد ہیں۔ فرباہ آدمی نے ایک طرف رکھی آٹے کی بوری اٹھاتے کمر پر لا دی اور جہاز کے اندر چلا گیا۔ فاتح وہیں سورج کی تپش تلے کھڑا ماہ ملکہ کے تضاد پر غور و فکر تھا۔ آخر یہ نظام کس کا تخلیق کردہ تھا؟ کون تھا جس نے ان سب روایات کی بنیاد رکھی؟ یہی سوچتے وہ کام کی خاطر پلٹا جب جسم، جذبات، حتیٰ کہ سانس لیتے پھیپھڑے اور دھڑکتا دل از خود تھم گیا۔ اسے کسی کی جلتی ہوئی نفرت آمیز نظریں خود پر مرکوز محسوس ہوئی۔ رخ پھیرے بغیر بھی وہ جانتا تھا کون ہے اور اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ حیرانی نہیں ہوئی، بس ندامت ہوئی۔ نیم رخ پر کھڑے وہ فوراً ہی تیز ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ یہی فرار کا بہترین طریقہ تھا۔ فاصلے پر بیٹھی گلجان نفرت کے ہر رنگ میں ڈوبی اسے قتل کرنے کی نیت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جذبات سے بھاگتا انسان گلجان کو کیسے بتائے کہ اپنے عجلت امیز فیصلہ پر وہ تاحد شرمندہ ہے۔ باب محافظ۔ فاتح اسلام کی پشت کو بنا جھپکے دیکھتے رہنے سے آنکھوں میں نمی آئی تو اس نے بالآخر گردن چٹکتے آنکھیں بند کر لی۔ اسے گھن آ رہی تھی ماہ ملکہ سے، المیرا سے، فاتح سے۔ کچھ دن پہلے وہ یہاں اپنی بہن کی وجہ سے تھی، وہ نہیں مل سکتی تو ٹھیک ہے۔ گل کو اب واپس جانا تھا، پرواہ نہیں تھی کہ کیسے جانا ہے، بس ایک بے جا ضد تھی کہ ابھی جانا ہے۔ اس کی قسمت میں نا امیدی، شکوہ اور مسائل لکھے ہیں تو ٹھیک، وہ ان کے ساتھ گزارا کر لے گی، مگر اب وہ مزید کسی کے سامنے جھکے گی نہیں۔ کل سے جو ایک توقع تھی کہ کوئی اس سے آ کر معافی تلافی کرے گا، وہ توقع ہی رہ گئی۔ کسی نے تو جھوٹے منہ صبح سے سلام تک نہیں کیا، خود غرض کہیں ہے۔ آپ کی مشق کا وقت ہو گیا ہے محافظ خاص۔ مجھے نہیں کرنی تمہاری بیہودہ مشق۔ نروٹھے انداز میں اس نے پیچھے کھڑی کمہاری کو یوں کہا جیسے وہ ماں ہو اور گل گرمی کی چھٹیوں کے بعد سکول جاتی بچی چٹیا سے نکلتی لٹے اڑتے ہوئے اس کی گال سے ٹکرا رہی تھی۔ ملکہ کا حکم ہے محافظ، کماری نے اسی بے لچک لہجہ میں یاد دلایا۔ اپنی ملکہ کو جا کر بول دو۔ محافظ نے ان کی حفاظت سے انکار کر دیا۔ اب کماری سے کہہ کر اس کی بھی گردن اڑوا دے۔ فوج کے سربراہ پر ایک بھی نگاہ ڈالے بنا اس نے جلے کٹے لہجے میں اپنا انکار پیش کیا۔ سنہری ذرا اور چمکتی روشن ٹوپی میں موجود کماری کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گل مانے گی نہیں، مگر یہ انکار کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد سامنے ایک کریٹ کھینچنے کی آواز آئی۔ گل نے ذرا سی نگاہ اٹھائی تو کماری اس پر بیٹھتے اب اپنی ٹانگیں لمبی کر چکی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں 7-8 اور لوگ بھی موجود اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گل نے رخ تھوڑا مزید موڑ لیا۔ کسی کو تو اچھے سے بتاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ کماری نے پیٹھ پر بندے دستہ سے ایک چوڑا اور مضبوط تیر کمان نکالا اور اسے ہتھیلی پر پھیلایا۔ کمان کی لکڑی یقیناً بہت نایاب تھی۔ کبھی کسی کا قتل کیا ہے محافظ؟ تیر کمان پر نظریں گاڑی۔ یہ ان کی پہلی غیر ضروری گفتگو تھی۔ میں کماری نہیں۔ کماری نے اس کے طنز پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ گل کا دل ابھی بھی اس نئے رویہ پر بے لگام دھڑک رہا تھا۔ وہ فاتح نہیں کہ انکار کے علاوہ کچھ نہ کہے، المیرا نہیں جو انکار اقرار کے لبادہ میں کرے، اور دبیر تو بالکل نہیں جو نہ انکار کرے اور نہ ہی اقرار۔ خدا تمہیں جہنم میں بھی کماری نہ بنائے۔ لہجہ میں ناکامل ارادوں کا افسوس تھا۔ گل سامنے بیٹھی عورت کو سمجھنے کی کوشش میں لگ پڑی۔ چلتی ہوائیں، روشن اوس کے قطرے اور عرصے پر پھیلی افراتفری میں اسے کماری کا وجود رکا ہوا، اندھیر اور خاموش لگا۔ میں نے اپنا پہلا قتل کب کیا تھا؟ تم نے کب کیا تھا کمہاری؟ اینک کے پار آنکھیں چھوٹی تھی۔ 4 سال پہلے۔ براہ راست گل کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنا جواب دیا۔ اور تب سے اب تک کتنوں کو مارا ہے؟ کماری خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ 100 سے اوپر یا 100 سے نیچے؟ گل کے سوال کا جواب اس بار بھی نہ آیا۔ خفت ہوتے اس نے منہ پھیر لیا۔ فوج کے جنگجو بھی بھلا انسانی جسم کو روننے سے پہلے سوچتے ہیں؟ حقارت اس کے لہجے کا واحد جذبہ تھی۔ متوازی دنیا کیا گل پر اثر کر رہی ہے؟
اس کی حساس اور جذباتی فطرت کیا دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں بدل رہی تھی؟ کماری نے خود کی وضاحت نہیں دی اور خاموشی اس وقت گل جان کو اپنے گرد چاہیے نہ تھی۔ ویسے تم سپہ سالار بننے سے پہلے کیا تھی؟ یقیناً وہ کوئی سپاہی کا درجہ ہی ہوگا۔ ہر سوال کے ساتھ اس کا طنزیہ لہجہ مزید مضبوط ہو جاتا۔ غصہ کرنا ویسے اتنا بھی مشکل نہیں۔ کماری نے کمان کی مضبوط لکڑی پر اپنے زخمی ہاتھ پھیرے۔ وہ انگلیاں قاتل کی انگلیاں لگتی تھی، آگے پیچھے ہلتی۔ گل کو اس کی خاموشی پوری طرح چبھی۔ چپ کا روزہ رکھا ہے، جواب دو نا، تم ایک قاتل ہونے سے پہلے کیا تھی؟ چلتی ہواؤں نے دونوں کے درمیان دخل اندازی کی۔ ایک متنفر شاگرد کے سامنے اس کا خاموش استاد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ماں، وہ ہوائیں ساکن ہوئی۔ میں قاتل ہونے سے پہلے ایک ماں تھی۔ گل کے کندھے یکدم ڈھیلے ہوئے، ماتھے پر ڈلے بل آزاد ہوئے۔ چلتی ہوا کماری کا جواب محفوظ کرتے آگے بڑھ گئی۔ ترک لڑکی لاجواب ہوئی تو ایسی کہ اب تو نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایک حساس احساس سر اٹھایا، اسے اس کی فطرت کے ظالم بدلاؤ پر نادم کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ نچلے لب کو دانتوں سے کترتے جملے کے الفاظ ترتیب کرتی رہی۔ بولنے کی خواہش تھی اور ضرورت بھی، مگر کیا بولے اور کیسے بولے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ گل کے پاس الفاظ بہت تھے، بس انہیں زبان سے جملہ دینے کی سخت مفلوج ہو گئی۔ محافظ خاص کو ملکہ اپنے حجرہ میں بلا رہی ہیں۔ بہت دیر بعد ایک سپاہی ان دونوں کے پاس آئی۔ بے اختیارگی میں گل کی نگاہ کماری سے جا ملی۔ کچھ لمحات میں ہی وہ ان کی آنکھوں میں درج اجازت پڑ گئی۔ محافظ کے لب بھینچ گئے۔ وہ دوبارہ سے اپنے غصہ والے روپ میں آتے کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے والی گل انکار کر سکتی تھی، لیکن موجودہ حالت میں وہ کم از کم اس عورت کو کچھ منع کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ اس ملازم کی تقلید میں چلنے لگی۔ کماری کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گردش تھے۔ وہ کتنی بے بس تھی، یہ اندازہ اسے ملکہ کے کمرے تک جاتے بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ المیرا کے شاہانہ کمرے کے باہر کھڑے درباری نے دروازہ کھولتے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ساری سلطنت 3 مہینہ سے خیموں اور بغیر چھت کے سو رہی ہے، اور ایک ان کی ملکہ ہے، عیش و عشرت میں ڈوبی سب سے بیگانہ۔ گل جان کے لب خود ہی ایک کڑوی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ تاج نے واقعی المیرا کو چنا ہے۔ کمرے کے اندر آتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی، جو بغیر کسی کی پرواہ کیے کمرے کے وسط میں رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بستر کی پائنتی سے لگا کھڑا فاتر اسلام ہونٹوں پر مٹھی رکھ کے اس کے ٹھنڈے اور خشک انداز پر نہ پریشان ہوا نہ حیران۔ وہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچتی تو فاتر کا لیا فیصلہ سمجھ جاتی۔ آ گئی ہوں میں، سناؤ اپنا اگلا حکم۔ چشمے کے پار اس کی آنکھوں میں آج ہمدردی اور انسانیت جیسے جذبات ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے۔ المیرا جو کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی آم کانٹے کی مدد سے کھا رہی تھی، اس کو دیکھتے جلانے والے انداز میں مسکرائی۔ گل کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ملکہ کے کندھوں پر نیا بوجھ آ گیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ گل جو اس سب کے بعد معافی کی توقع میں اتنی اکڑی بیٹھی تھی، اب خود سے کانپنے لگی غصے سے۔ کمرے میں بس ایک واحد دبیر تھا، جس نے اس کا لال چہرہ بڑے غور سے دیکھا۔ اس وبا کا حل نکالنے کے لیے تم تینوں کو بلایا ہے، گو کہ میں یہ کام خود بھی کر سکتی ہوں، مگر کل تم تینوں سے وعدہ کیا تھا، ہم جو کریں گے ساتھ کریں گے، کوئی کسی سے راز نہیں رکھے گا۔ آم کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے پر اس کی آواز دب گئی۔ فاتر خاموشی سے دماغ میں مسئلے کا حل بن رہا تھا، جبکہ دبیر کی ساری توجہ متنفر گل جان پر تھی۔ گل کے ناخن کرسی پر لگے کپڑے میں مکمل دھس چکے تھے، دانت آپس میں پیوستے اور آنکھیں انگارہ نلاہٹ میں سرخی پھیلتی اسے وحشت ناک سا بنا رہی تھی۔ میں مانتی ہوں ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہیں گے، مگر جب تک ہیں ہمیں ان کے رواج کے مطابق چلنا ہوگا۔ کل بھمن نے ماہ نگار کو معاہدہ کا پیغام دیا۔ جب یہ سب ہوا فاتر تم وہیں تھے نا؟ بتاؤ ان دونوں کو۔ پانی کا گلاس گھٹا گھٹ اندر اتارتے اس نے آگے کی گفتگو فاتر پر چھوڑ دی۔ دبیر سمیت وہ بھی گل کی حالت سے انجان نہیں تھی۔ بس ایک فاتر تھا، عقل کا اندھا، جسے اپنے سامنے بیٹھا پھٹنے کے لیے تیار آتش فشاں نظر نہیں آیا۔ لیکن تم اناج کہاں سے لاؤ گی؟ آج گودام کی صفائی کے بعد بس 45% گندم بچتا ہے، اتنا تو 1 سال کے لیے کسی بھی قوم کو ناکافی ہے۔ گل نے سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر غصہ کو اندر ہی اندر دبانے میں۔ ہم اناج نہیں، آگے ہوتے تھوڑی تلے ہاتھوں کی پشت رکھے، ہم کہانی بیچیں گے۔ فاتر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے سوالات کی آندھیوں میں تھا۔ المیرا زمانی باتیں کرتی تھی اور وہ 2 ٹوک بات کرنے والا مرد تھا۔
یہ وبا اس وقت مردوں کو مار رہی ہے۔ صرف مرد نہیں، دبیر کی آواز پر دونوں نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ آج 5 نئے لوگ بھی اسی مسئلے کی شکایت لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ دبیر بات ان سے کر رہا تھا، دیکھ گل کو رہا تھا، اب غصہ کر بھی دے عورت۔ کولیٹرل ڈیمیج۔ المیرا نے ہاتھ جھلاتے بات ہوا میں اڑا دی۔ دانستہ گل کو دیکھا، اس کا آگے پیچھے ہلتا وجود، مسلسل جھولتی ٹانگ اور جبڑے سے دبے ہونٹ۔ المیرا جانتی تھی اس غصے کو باہر کیسے نکالا جائے۔ انسان کی برداشت اس سے بہتر کون آزما سکتا ہے؟ آج یہ ترک پارٹی بڑی خاموش ہے۔ خیر تو ہے گولڈن گرل؟ گل نے آنکھ کے کنارے سے اسے دیکھا۔ کہیں تمہارے ساتھ دل دے چکے صنم تو نہیں ہو گیا؟ کانٹے کی مدد سے آم کے ٹکڑوں کو آگے پیچھے کرتے وہ گل کے غصے کو ہلکی ہلکی چنگاری دے رہی تھی۔ گل نے جواب نہ دیا، بس اسے گھورتی رہی، دبیر کے نیموا انداز میں نہیں، سالم نگلنے والے گل کے انداز میں۔ تمہاری کیا رائے ہے محافظ؟ کمرے میں تناؤ ان دونوں کی الجھتی نگاہوں اور چھپے ہوئے تاثرات کی وجہ سے بڑھنے لگا۔ کچھ محسوس کرتے فاتر نے ہاتھ پہلے ہی دفاعی انداز میں بلند کر لیے۔ ویسے یہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے، تمہیں نہیں لگتا میری حفاظت کے معاملے میں تمہیں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے؟ گلاس میں خالص شربت ڈالتے اس نے دستانے والے ہاتھ میں گھماتے بلند کیا۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ فاتر نے جھٹکا کھاتے اس کے انداز میں چھپی پختگی دیکھی۔ المیرا کہکا لگا کے ہنسی۔ گل کی برداشت بس یہی تک تھی۔ اچھل کر اپنی کرسی سے اٹھتے وہ المیرا کی طرف لپکی اور دونوں طرف سے اس کی کرسی پر ہاتھ رکھتے وہ گھرائی۔ حملہ اتنا آنن فانن تھا فاتر اسے روک بھی نہ سکا۔ تم انسان نہیں حیوان ہو المیرا عنایت محسن۔ اس کا لہجہ کانپا، آنکھوں میں نمی آئی۔ تمہاری غلامی یہ فاتر اور دبیر کریں گے، مجھے اس بیہودہ عمل کو کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اسے معلوم نہ ہوا اس غصہ کی وجہ کیا تھی۔ یاسمین کے ملنے میں ناکامی کا دکھ، احسان کی لاش کو دیکھ کر کچھ نہ کر پانے کا دکھ، یہاں سے فرار ہوتے وقت المیرا کی دخل اندازی اور اپنے ارادوں کی ناکامی کا دکھ۔ دکھ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو غصہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ المیرا بہت چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ہستی شریر المیرا سے مختلف تھی۔ گل واپس آ کر جگہ پر بیٹھو، فاتر نے تنبیہ کی۔ بیٹھو اور تمہاری طرح عقل شعور اس لالچی کے قدموں میں رکھ دوں؟ پتہ نہیں فاتر اسلام تمہیں کس بات کا خوف لگ گیا تھا جو تم نے بنے بنائے پلان کو لات مار کر اس کی غلامی چن لی۔ وہ اپنی بے بسی پر چلائی۔ دبیر نے اس کے شور سے کانوں میں انگلی دھس لی۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں یہاں سے یہ بھگائے گی؟ یہ حقارت سے المیرا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مفاد پرست عورت ہمیں بھی کل کو مار کے یہاں بیٹھی آم کھا رہی ہوگی۔ المیرا نے معصومیت سے آم کی پلیٹ کو دیکھا۔ اب اس میں بیچارے پھلوں کا کیا قصور؟ کشتی کے بغیر تم کیا سمندر میں تیراکی کرتے یا کسی شارک کی سواری کرتے لیبیا تک جاتی؟ مصر کے مضافات میں اچھے فاتر سے کھڑوس فاتر بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دور دور تک سمندر پھیلا تھا گل بی بی، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، راستہ ہمیں غیر معلوم تھا۔ یہاں طاقت جس کے پاس ہے، اگر ہم اسے بتائے بغیر فرار ہوتے تو یہ ملکہ والے ہماری بو سونگتے، پیچھے تک پہنچ آتے۔ گل نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ اور بالفرض تم بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاتی تو تم بغیر کسی اثاثہ کی لیبیا میں اپنی بہن کو کیسے ڈھونڈتی؟ مجھے اسے نہیں ڈھونڈنا، مر جائے وہ میری طرف سے، مجھے واپس گھر جانا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ چیختے ہوئے فاتر کی بات کاٹی۔ کمرے میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا۔ المیرا نے پلٹ کر دبیر کو دیکھا۔ دبیر نے کانوں سے انگلیاں ہٹاتے اسے، یہ اپنی گل جان ہی ہے نا، اشاروں میں پوچھا، جس پر دبیر نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے بے نامی کی موت نہیں مرنا، مجھے گھر جانا ہے۔ زمین پر بیٹھتے اس نے ہاتھوں کا حصار ٹانگوں کے گرد مضبوط کر دیا۔ یہاں آتے اسے اپنے گھر کی گرمائش، خوشبو، فضا، یہاں تک کہ دھول مٹی پسینہ سب شدت سے یاد آیا۔ اتنا خیال تو اسے ملک دور رہتے نہیں آیا جتنا جہاں دور ہونے پر محسوس ہوا تھا۔ تھکے قدموں سے فاتر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ گل بچوں کی طرح ٹانگیں سینے سے لگائے فرش کو گھور رہی تھی۔ اپنے سب سے عظیم مقصد سے دستبردار ہونا آسان نہیں ہوتا، یہ عمل دل کا ایک حصہ کاٹنے جتنا تکلیف دہ تھا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہی میں راستے ہموار کر رہی ہوں۔ المیرا نے اس پر اسی کی خواہش کا جال ڈالا۔ یہاں رہی تو وبا سے ماری جاؤ گی، اور اگر ان حالات میں ہم بھاگے تو غداری کی سزا میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ زمین پر اکڑو بیٹھی گل جان کو سمجھاتے اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ پرستان کی پری اپنے اگلے شکار پر۔ پھر کیا لاہے عمل ہے تمہارا؟ المیرا کی طرف سے پیٹ کیے وہ فرش کو گھور رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے گلاس کو گول گول گھماتے اس نے اگلا جال بچھایا۔ جانتے ہو بہمن آنن فانن یمن کیوں گیا ہے؟
فاتح نے کندھے کے اوپر سے اپنی ملکہ کو دیکھا۔ المیرا کے ابرو استجاب سے بلند ہوئے۔ یمن میں یکدم ہی 25 عورتیں نامعلوم طریقہ سے مری ہیں۔ فاتح اور گل دونوں نے بیک وقت دبیر کو دیکھا۔ المیرا نے دبیر کی بات جاری رکھی۔ یہ صرف وہ نمبر ہے جو عام عوام کو بتایا گیا، تخمینہ رقم اس سے کہیں زیادہ، 100 سے بھی اوپر ہے۔ جہاں گل کھڑی ہوئی وہیں فاتح اس آفت کا سن کر ششدر رہ گیا۔ کل جو معاہدہ ہوا ہے، تم تب وہیں تھے نا؟ المیرا نے برتن خالی کرتے ایک طرف سرکایا۔ نگار نے وہ معاہدہ نہیں مانا تھا مگر اب مانے گی۔ اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ میرے پاس اسے منانے کے لیے ایک اور کہانی ہے۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں کے کنارے چھوٹے ہوئے، ہونٹوں کے قریب بنتی ہنسی کی لکیریں مزید پھیلی۔ وہ کوئی مجبور شہزادی نے ایک شاطر ملکہ لگی۔ یہ ایک قطار دار میز کا منظر تھا۔ لمبی چوڑی میز کے اطراف میں بیٹھے وزراء اور مشیروں کی گردنیں اور نظر سربراہی کرسی پر موجود ملکہ کے روب اور عزت کی وجہ سے جھکی تھی۔ ہمارے یہاں مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یمن میں عورتوں کی۔ ہمیں زمین چاہیے، انہیں اناج۔ ضروری تو نہیں ہم انہیں اناج ہی دیں؟ فاتح کے ابرو سوالات سے کٹھی ہوئی۔ ہم انہیں اناج بنانے والی بھی تو دے سکتے ہیں۔ ان تینوں کو المیرا کی رتی برابر سمجھ نہ آئی۔ المیرا ملکہ کے تخت پر بیٹھے ان سب کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، سب سن رہے تھے۔ ہمارے یہاں کھیتی باڑی کا طریقہ اور سلیقہ عورتیں جانتی ہیں۔ ہم یمن کے بادشاہ کو پیغام بھیجیں گے کہ ثقافت کو بڑھانے کی خاطر ہم اپنے زرعی راز آپ کو انسان کی صورت دے رہی ہیں۔ ٹھہر کر تینوں کو دیکھا۔ ہم اپنی کچھ عورتوں کی شادی ان کے کچھ مردوں سے کروا دیتے ہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر کون کون سا جذبہ نہیں ابھرا؟ سوال، رشک، سنجیدگی، ناپسندیدگی، حیرت، سوائے ایک چہرے پر۔ وہاں اول تھا، آخر غصہ رہا۔ اس سے ہمیں بے انتہا فائدے ہیں۔ سنہرے گلاس میں مشروب ڈالنے کی آواز آئی۔ ایک تو ہمیں زمین مل جائے گی، دوسرا ہمارے پاس سنبھالنے کو لوگ کم ہوں گے، کم لوگ کم مسائل، تیسرا ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور چوتھا اور میرا پرسنل فیورٹ، مشروب کا گھونٹ بھرتے وہ ہنسی، ہم ان کی جاسوسی بھی کروا سکیں گی۔ ماہ نگار یکدم کھڑی ہوئی۔ المیرا کا مقصد پورا ہوا۔ اس کی بہن ماہ نگار سے ماہ انگارہ بن گئی۔ نگار نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد گلجان کی آواز آئی۔ وہ اب قدرے سنبھلی ہوئی تھی۔ نگار نہیں، المیرا ملکہ ہے، گلاس کے کنارے دستانے والی انگلی پھیرتے کہا۔ لیکن سب یہاں نگار کی سنتے ہیں۔ ایک اور خوف، آج سے المیرا کی سنیں گے۔ بلا کی خود اعتمادی، اور اگر یمن کا بادشاہ نہ مانا تو گلجان اور اس کی خود ساختہ ڈر، تو میں کہوں گی ہماری گلجان کو اپنے حرم کا حصہ بنا لیں۔ وہ ہنسی اور گلجان نے ناک غصہ میں پھلا لی۔ مسئلہ ہوتا نہیں، جذباتی کے وسوسے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ المیرا نے اب کے فاتح اور دبیر کو دیکھا۔ دبیر ہمیشہ کی طرح سم بکمن، مگر فاتح کسی گہری سوچ میں تھا۔ المیرا نے مخاطب نہیں کیا۔ مجھ سے امپریس ہو گیا ہوگا۔ خود پر یقین تو المیرا پر ختم تھا۔ باب ملکہ، راہ میں چلتے کہیں ساتھیوں پر آ جائے وبال، یا ٹوٹ جائے ملکہ ماہ کا خود پر افخار۔ آپ نے یہ ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم یہ ہونے دیں گے؟ یہ ہماری روایات اور یہاں کی موجود تمام عورتوں کی خواہشات کے بالکل متضاد ہے۔ اس جذباتی عورت کے کھڑے ہونے کے انداز سے کرسی ڈہ گئی۔ ہماری اتنے سال یہی روایات رہی ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ جن مردوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، جن مردوں کی وجہ سے ہم اپنا ملک چھوڑ کر یوں خانہ بدوشی اختیار کر چکے، ہم انہیں مردوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ ہماری عورتوں کو بیاہ کے لیے چنیں؟ کیا ہمارے سروں پر سینگ نکل آئے ہیں، یا ہماری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ نگار کے بلند مضبوط لہجے پر سب کی گردنیں صرف اسی کی طرف بلند تھی، سوائے ایک کے۔ المیرا نہ گھبرائی نہ شرمائی۔ ویسے بھی المیرا عنایت محسن گھبراتی کہاں تھی؟ کمال اطمینان سے اس نے نگار کی طرف ٹھنڈی یخ نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم کچھ ایسا ہی کہو گی نگار، لیکن اس وقت ہمیں اپنی روایات اور علم و تعلیم کو پس منظر رکھ کر بھوک، چھت اور ضرورت کو فوقیت دینی ہوگی۔ نگار نے رخ پھیر لیا۔ ہمارے بچے یہاں مر رہے ہیں، ہماری عورتیں یہاں بھوکی ہیں، کچھ دن تک یہ انسان کا پیاسا ہو جائے گا، اور ویسے بھی۔ المیرا مسکرائی، اور اس مسکراہٹ میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا۔ انسان لالچ کا پرستار ہے۔ بھوک نہ مکمل ہو تو بھائی بھائی کا دشمن اور بہن بہن کے خون کی پیاسی بن جاتی ہے۔ نگار خاموش رہی۔ ملکہ کو روب یا ادب تھا کہ وہ کچھ نہ بولے۔ المیرا نے گلا کنکھار کر موضوع گفتگو وہیں سے شروع کیا۔
اس کے بائیں کندھے پر کھڑی گل آج نہ گھبرائی اور نہ ہی اس کے قدم ڈگمگائے۔ شاید ان 3 دنوں میں وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ اب ان کی چیخو پکار اس پر بے اثر تھی۔ المیرا کی گردن بلند ہوئی۔ وہ ملکہ تھی، اپنے مقام سے باخبر۔ میں مانتی ہوں کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ بہت سی بغاوتوں کو ہوا دے گا، بہت سے لوگ ہمارے خلاف جائیں گے، مگر اس وقت ہمیں قوت تنفر کو چھوڑ کر قوت فہم سے کام لینا چاہیے۔ تنزیہ نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا جو یوں ہی کھڑی غصہ سے ہنکار رہی تھی، اور پھر چہرہ ادوب کی طرف پھیرا۔ ادوب، تم یمن کے بادشاہ کو ہمارا پیغام دو، ان کو کہو کہ ہمیں ان کا معاہدہ قبول ہے، مگر کچھ شرائط ہماری بھی ہیں۔ اگر وہ ہماری شرائط مان سکتے ہیں تو اپنا سفیر بھیج دیں تاکہ ہم آگے کے عمل کے بارے میں سوچیں اور ماہ ملکہ کی یہ تنظیم آگے بڑھ سکے۔ کچھ وزراء نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، کچھ نے ملکہ کی بات پر گردن خم کر دی اور کچھ البتہ نگار کی طرف دار تھی۔ یہ وہی تھی جو بغاوت کی متمنی تھی، یا وہ جو اپنی روایات کو نہ چھوڑنے کی پابند تھی؟ المیرا نے ایک دفعہ نگار کو دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ کیا میری بات تمہیں منظور ہے؟ مجھے آپ کے فیصلہ سے اختلاف ہے، اور جس کو بھی ہوگا وہ آپ کے خلاف ہی بولے گا۔ مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عورت مرد سے برتری کے لیے ہی بنی ہے۔ مرد اور عورت برابر ہی ہوتے ہیں نگار۔ ادوب نے اس کی بات کاٹی۔ نگار کو تو جیسے ایک نیا بہانہ مل گیا تھا، چاہے ظاہری اور ذہنی سطح پر نہیں، مگر قوت کو دیکھتے حقوق و فرائض کی برابری دونوں کا حق ہے۔ ایک ناپسندیدہ نگاہ اپنی ساتھی مشیر خاص پر ڈالتے اس نے ہاتھ ہوا میں چلایا۔ تمہارے وہاں ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں مشیر خاص اس لیے بنایا کہ اپنے ملک کی روایات ہماری طرز زندگی میں ملاؤ؟ المیرا زیر لب مسکرائی۔ لڑائی کرنے اور کروانے کا ٹھیکہ ابلیس نے اسے سونپا تھا۔ جب تم حق کی بات کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ لمحوں میں کمرے کا ماحول بدلا۔ آزادی رائے تو سب کے پاس ہے، مشورہ دینے کی آزادی انہیں ہے جو اس قابل ہوں۔ ہم ہر راہ چلتے کو اٹھا کر شاہی تخت کے دائیں جانب نہیں بٹھا دیتے۔ ادوب کا سارا اعتماد نگار کے ایک طنز نے چاہک کی طرح بجھا دیا۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ مزید گہری ہوئی، جو نگار کی غصہ سے ہوتی لال نظروں سے اس نے بچا لی۔ ادوب پر ایک تنبیہی نگاہ ڈالتے اس نے ملکہ کو تعظیم دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ المیرا نے نہ اسے روکا اور نہ کسی اور نے اس کو آواز دینے کی جرأت کی۔ یہ ملکہ کا ملاقات کمرہ تھا، یہاں مشیر خاص کا دبدبہ اور روب کسی کام کا نہیں۔ اپنے تخت کے بازو پر ہاتھ رکھتے المیرا مکمل طور پر کھڑی ہوئی۔ جوڑے سے لٹکتا ریشمی پلو نیچے بہتا چلا آیا۔ میں ملکہ ہوں اور آپ لوگ میرے وزراء اور مشیر۔ میں آپ لوگوں کی رائے کا احترام کرتی ہوں، مگر میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں ہوں۔ کل نے آگے بڑھتے اس کا تخت ذرا سا پیچھے کھینچا۔ میں فیصلہ کروں گی، آپ سے مشورہ لوں گی۔ اگر آپ کے پاس میری تدبیر سے بہتر کوئی نتیجہ یا تجویز ہے تو وہ آپ ضرور دیں، ہم اس پر ضرور سوچیں گی۔ مگر سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ آخری فیصلہ ملکہ کا ہی ہوتا ہے، اس نے آخر میں ہر لفظ کو رک کر پورے وزن سے کہا۔ اپنا لباس سنبھالتے ایک طرف ہوئے تخت کو چھوڑتے وہ اپنے حجرے کی طرف بڑھی اور گل کو پردہ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ آپ جو کر رہی ہیں ملکہ، یہ نہ آپ کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے لیے، اور نہ ہی اس ریاست کے لیے جو پہلے ہی اپنے آخری کچے ستونوں پر کھڑی ہے۔ المیرا نے گردن پھیر کر نہایت آرام سے طبیب اول خمار کو دیکھا۔ ملکہ کی چھوٹی آنکھوں میں کوئی نفرت، غصہ یا غرور نہیں تھا، وہاں وہی طنزیہ شرارتی مسکراہٹ تھی جو المیرا کی وجہ شہرت ہے۔ خمار البتہ سخت متوازن نظروں سے اس کو یوں دیکھے گئی جیسے سالم نکل جائے گی، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ المیرا نے کچھ دیر نظریں ملائے رکھی۔ تو پھر تم ملکہ بن جاؤ۔ کون ہے یہاں جو غمار کو ملکہ بنانا چاہتا ہے؟ آگے آئے تاکہ میں اپنے سپاہی سے کہہ کر اس کی گردن کٹوا سکوں۔ پہلی بات غمار سے اور دوسری اہل خانہ سے کہی۔ وہاں ہر کوئی نظریں چرانے لگا، کوئی بھی حکومت کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ بڑے نزاکت سے اپنا پلو آگے کرتے المیرا مسکرائی اور کمرے سے ایک طرف ہٹائے ہوئے پردے کے ذریعے باہر نکل گئی۔ ملکہ جا چکی تھی اور یہ اشارہ تھا کہ تم بھی اب اپنا راستہ ناپو۔ 5 سال قبل ماضی۔ اس سارے واقعے کے بعد جیسے المیرا نے دبیر السزار کو کوئی اونچی ہستی مان لیا، اس کے آگے پیچھے پھرنا، برداشت آزمانا، اس سے بلا ضرورت باتیں کرنا، اپنی اور اس سے بے وجہ ملنا، تنگ کرنا، سب جیسے المیرا کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ نازیہ کو والیٹ سمیت فون اس رات پارٹی میں چوری ہوا تھا
کوئی نہیں جانتا وہ میسج کس نے کیے تھے۔ المیرا کو نازیہ کا یقین نہیں تھا، مگر اس نے معاف کر دیا۔ اب معاف نہیں کرے گی تو اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ سارے ڈپارٹمنٹ میں اب جیسے وہ پسندیدہ موضوع بن چکی تھی۔ کسی کو یاد نہیں سالگرہ کی تقریب کس کی تھی، سب کو جاننا تھا، تو بس اس تقریب کا ستارہ کون تھا؟ ہرش کی لائم لائٹ چراتے اس سے بدلہ پورا ہوا۔ وہاں پولیس کو لانے والا فاتر ہی تھا، جسے کچھ لوگوں نے ٹپ دی تھی کہ یونیورسٹی میں ڈرگز آگے پیچھے ہو رہی ہے اور ہرش کی پارٹی پر بیچنے والا موجود ہوگا۔ فاتر کا پہلا شک المیرا پر نہ جاتا تو کس پر جاتا؟ بندی سب کو جانتی تھی، کلاس سے آدھی دیر غائب رہتی تھی اور اسے ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ آخری والی وجہ باقی دونوں پر بھاری تھی۔ انصاف کی جڑوں میں جکڑے اس نے وہ معلومات پولیس تک پہنچائی اور اس کا شک درست نکلا۔ انہی دنوں وہ جاب کی طاق میں تھا۔ یہ پڑھنا پڑھانا اس کے بس سے باہر کی چیز تھی۔ اگر آج اس کے والد لاپتہ نہ ہوتے تو اسے کبھی یوں اپنی پہچان بنانے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ بیٹھے بٹھائے حلوہ چاہیے تھا اس آدمی کو جو اسے اس خبر نے دے دیا۔ المیرا کو لگ رہا تھا فاتر نے اپنا نام بنانے کی خاطر اس کے نام پر کالک ملی ہے، جبکہ حقیقتاً فاتر نے وہی کیا جو وہ کسی کے ساتھ بھی کرتا، خواہ سامنے والا المیرا ہو یا کوئی اور۔ نئی دشمنی کے ساتھ کچھ نئی دوستیاں بھی پرواز میں تھیں۔ المیرا کا دبیر اب سے نیا بیسٹ فرینڈ بن گیا۔ لوگ اب مزید اس کی طرف مائل ہوتے تھے اور فاتر اسلام اس کی رہائی پر دل ہی دل میں غائل۔ تم نے المیرا کی مدد کیوں کی دبیر؟ کلاس روم کے باہر سے گزرتے بمبل بی کو اپنے نام کی پکار پر گوسپ کے سگنلز ہرے ہوتے ملے۔ خالی کوریڈور میں موجود کلاس روم کا آدھا دروازہ وا تھا۔ دور پوڈیم پر کوہنی کے بل کھڑے فاتر پہلی نشست میں بیٹھے دبیر کو دیکھ رہا تھا۔ فاتر کی گھڑی کا ڈائل روشنیوں تلے چمکا۔ جہاں تک میں نے تمہیں ان 6 ماہ میں دیکھا ہے، تمہاری اس سے دوستی تو نہیں اور نہ تم خدمت خلق کے جذبہ سے مالا مال ہو، پھر مدد کی وجہ؟ المیرا دروازے کی دراڑ میں سے دبیر کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ سفید پرنٹڈ شرٹ پر پہنی سیاہ آگے کو کی پی کیپ، شکر ہے گنجے نے گنج تو چھپائی۔ دبیر خاموش رہا تو فاتر اسلام نے نومولود سوال کیا، تمہیں کسی نے اس کی مدد کرنے کو کہا تھا کیا؟ جان پہچان تو ویسے بہت ہے اس کی۔ اپنے استاد کے طنز پر المیرا نے مٹھیاں بھینچ لی۔ آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دبیر کے براہ راست سوال پر فاتر سٹپٹایا، کچھ سیکنڈز الفاظ جمع کرنے میں لگ گئے اور پھر یکدم ہی جیسے دبیر کے لیے موجود ہمدردی المیرا کے تذکرے پر نفرت میں بدلی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے دبیر، اس سے دور رہو۔ دبیر نے جواباً پینٹ کی جیب ٹٹولتے ایک سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ میرے باپ مت بنو سیدی صاحب۔ فاتر کے ماتھے پر بل پڑے، وہ بھی کس اچھے لڑکے کو سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ فاتر کے ذہن میں بس ایک آخری سوال تھا جو اس کے نزدیک مدد کی سب سے واہیات وجہ ہو سکتی تھی، کہیں تم اس کو پسند تو نہیں کرتے؟ میں تمہارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا سیدی۔ اس سے پہلے کہ فاتر دبیر کی بات پر تبصرہ کرتا، اچھے لڑکے نے سگریٹ لبوں سے نکالتے گردن پیچھے گرائی اور دھواں کا مرغولا فضا میں خارج کیا۔ فاتر نے ناک رومال سے ڈھک لی۔ دبیر سیدھا ہوا اور کھڑے ہوتے لائٹر جیب میں ڈال دیا۔ وعدہ کرتا ہوں عام سگریٹ ہے، چرس نہیں ملائی آج۔ بنا اپنے استاد کو دیکھتے اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ المیرا ایک دم دیوار کی چوکھٹ میں چھپ گئی جب فاتر نے دبیر کو پیچھے سے پکارا۔ ادھ کھلے بھورے دروازے کے کنڈے پر ہاتھ رکھ کے وہ ہونٹوں میں دبے سگریٹ کے ساتھ پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں السزار، المیرا سے دور رہو۔ فاتر نے ڈائل والے ہاتھ سے پوڈیم پر دستک دی۔ اس کے ہاتھوں میں چیز بستی نہیں اجڑتی ہے۔ چمکتی نگاہوں کا بھورا پن ارد گرد کی اشیاء کے ساتھ میل کھاتا تھا۔ دبیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ سگریٹ کا سنہری شعلہ کچھ کم ہوا تو انگلیوں کی مدد سے اس لعنت کو لبوں سے جدا کیا۔ دروازے سے باہر نکلتے وہ سگریٹ کا دھواں کمرے میں چھوڑنا نہ بھولا۔ وہ نکل کر آگے بڑھ گیا مگر باہر کھڑی المیرا پتھر کی ہو گئی۔ فاتر کے الفاظ پر تلملاتے وہ جھٹ سے دروازہ پٹکتے اندر آئی۔ پروجیکٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا فاتر اونچی آواز پر بوکھلایا، مگر جب نظر المیرا پر پڑی تو ماتھے پر واضح بل آئے۔ ماں باپ نے بنیادی اخلاق بھی نہیں سکھائے کیا؟ چبوترے پر کھڑی اسے یکدم غصہ آیا۔ مجھے سکھائے ہیں، مگر تمہیں سکھانے کے لیے ان کی موجودگی ضروری تھی؟ فاتر کے جبڑے کی رگ بھڑکی۔ ماں تمہارے بچپن میں بھاگ گئی اور باپ جوانی میں۔ جو انسان خود ایسا بدبخت ہو وہ کس حق سے آ کر دوسروں پر تنقید کر رہا ہے؟ نیچے کھڑے وہ باقاعدہ چلا رہی تھی۔ خالی کمرے میں اس کی آواز گونج کر مزید بلند ہوئی۔ تم حدود سے نکل رہی ہو۔ بہت ضبط سے تنبیہ کی، جبکہ اس کا دل تو چاہا المیرا کا سر دیوار میں دے مارے۔ تم جیسوں کے حدود ہوتے بھی ہیں؟
اس کا لہجہ دھمکی لیے تھا. الزامات اور صرف اپنی گٹ فیلنگ کی بنیاد پر تم نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا. میں ایک امیگرینٹ اسٹوڈنٹ ہوں فاتر اسلام. جانتے بھی ہو تمہارے ایک الزام سے میرے تعلیمی ریکارڈ پر کیا اثر آتا. فاتر یکدم اسٹیج سے اترا مگر وہ رکے بنا بولتی گئی. تم مصر میں رہتے ہوئے کیا مصر کے حالات سے واقف نہیں؟ جیل تو مردوں کے لیے محفوظ نہیں. میں پھر ٹھہری ایک تنہا لڑکی. اگر میرے ساتھ وہاں کچھ ہو جاتا. یہ سب تمہارا قصور ہے. تمہیں کس نے کہا تھا چند روپیہ کے لیے یہ کام کرو؟ وہ دان کچاتے بولا. سر اٹھا کر اسے دیکھتے المیرا کا دل کیا اس کے بال نوچ لے. میں منشیات نہیں بیچتی تھی. پاؤں پر ڈھکتے اپنی صفائی دی. پھر تمہارے بیگ میں وہ ڈرگز کیا کر رہی تھی؟ اس نے بدو بدو کہا. وہ بیگ بیچ پارٹی میں چوری ہو گیا تھا. کسی نے مجھے فریم کیا ہے. جواباً فاتح نے گہری سانس لی, پلٹ کر اپنا سامان اٹھایا اور اس پر ایک آخری نگاہ ڈالی. اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھ پر کیس کر کے اپنی بے گناہی ثابت کر دو. یہ فیصلہ پھر ہم کورٹ میں کر لیں گے. باہر نکلتے وہ جانتا تھا یہ مشورہ غیر حقیقی ہے. وہ بیرون ملک سے آئی لڑکی کتنا ہی اس کے خلاف کورٹ کچہری کے چکر کاٹ سکتی تھی. پیچھے کھڑی المیرا نے شدت سے دعا کی, خدا کرے ایک دن تم بھی بے قصور ہو مگر کوئی تمہارا یقین کرنے والا نہ ہو. 5 سال بعد حال مشیر خاص کے کمرے میں آج ایک طوفان آیا ہوا تھا. ہر چیز اس کے عتاب کا نشانہ بنے تہس نہس ہو رہی تھی. کہاں تھی تم جب اس نے یہ سب کچھ کیا؟ چاندنی کے تھال کو زمین پر پھینکتے وہ بولی نہیں. دھاڑی تھی اور اس دھاڑ کی کوک سنتے بلبل واضح سرتا پیر کامتی. تمہیں میں نے اس کی جاسوسی کے لیے رکھا تھا, اس پر نظر رکھنے نگرانی کرنے کے لیے کہا تھا. کہاں تھی تم؟ بلبل کے لب واضح پھڑپھڑائے. آنکھیں ملانے کی ہمت خود میں نہ پا کر اس نے نظریں جھکائی رکھی. تھوڑی گردن سے جا لگی. کمرے کے ایک کونے میں موجود ہبت اللہ چپتی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. کیا تم اب مجھے جواب دو گی؟ بلبل نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نہایت آہستہ اور باریک آواز میں کہا. وہ مجھے کمرے سے نکال دیتی تھی اور اگر میں ان کے خلاف جاتی تو وہ ملکہ ہونے کا پورا حق اٹھا کر مجھے مروا بھی سکتی تھی. تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس سب کے بعد میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی؟ نگار نے طنز نہیں کیا. نگار نے اعلان کیا, چھپتا ہوا لہجہ جس پر ہبت اللہ نے گردن حقارت سے پھیر لی. مجھے نہیں علم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وہ اپنے ساتھ 3 ان لوگوں کو بھی رکھ لیا کرتی اور مجھے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی آواز بازے نہیں آتی تھی. ابھی اس کا جملہ درمیان میں ہی تھا کہ یکلخت نگار کا باہری ہاتھ اس کی گال سے ٹکرایا. توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ زمین پر جا گری. نہ ہی ہبت اللہ گھبرایا اور نہ ہی نگار کو رحم آیا. بلبل گال پر ہاتھ رکھے اب ہلکا ہلکا لرز رہی تھی. تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا, ایک کام, اور تم سے وہ ایک کام بھی نہ ہوا. دھیما چپتا انداز. اب اس بکھیڑے کو کون سمیٹے گا؟ تم, میں یا یہ؟ اس نے ہبت اللہ کی طرف اشارہ کیا جس نے آگے سے دفاعی طور پر ہاتھ پہلے ہی اٹھا دیے کہ نہ بہن, مجھ سے تو تم امید ہی نہ رکھو. بلبل نے جواب نہیں دیا. کمرے میں خاموشی چھا گئی, لیکن اس خاموشی میں بھی نگار کا تنفر, اس کا غصہ اور اس کی بے چینی بن آواز کے گونج رہی تھی. بلبل سے پیٹھ موڑتے وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی کمرے کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی. اب کیا کرنا ہے نگار؟ یہ ہبت اللہ نے اس کی پشت کو دیکھتے کہا, لیکن آج اس کے لہجے میں کچھ باقاعدہ الگ تھا. کیا تھا وہ کوئی بھی سمجھ نہ پایا. نگار اب انگلیاں چٹکتے ہوئے اپنے نگینوں سے لیس ہاتھ ملا رہی تھی. گہرے سانس باہر نکالتے ہوئے اس نے کندھے اکڑے ہوئے اور گردن کی نسیں نمایاں تھیں. بلبل اب ایک کونے میں بیٹھی اگلے تھپڑ کے انتظار میں تھی یا پھر موت کے. جو کرنا ہوگا وہ اب میں خود کروں گی. ماہ ملکہ کو سہاروں کی ضرورت نہیں. نگار نے سخت لہجہ اور تنبیہی انداز میں اعلان کیا. یہ بس ہبت اللہ جانتا تھا کہ جب وہ یوں اکڑ میں آ جائے تو آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اور فرسٹ آف آل بات کریں تو وہی گل ایز یوزول وہ رو رہی ہے, چیخ رہی ہے اور سب کے ساتھ وہ متنفر ہوگی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیا کرنا ہے. وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکل پا رہی. اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ فاتر کا دفاعی انداز اس کے حوالے سے, تو وہ تھوڑا بہت چیزوں کو لے کر سیریس ہو رہا ہے, وہ تھوڑا بہت لے رہا ہے. اور وہ دبیر کا تو کیا ہی کہنا, اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا سیریس, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور المیرا بھی اب گیم میں آ رہی ہے, مطلب وہ اپنے ارد گرد چالیں چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ وہ کر رہی ہے, مطلب اس کی گیم سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ نگار اس نے وہ ادوب, وہ کیا کہتے ہیں, ادوب کو اس نے اپنا مشیر خاص بنایا. ادوب اس حق میں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں, اور نگار کہتی کہ نہیں,
عورتیں ہی سب کچھ ہے، مردوں کا تو کوئی ایسا سچ نہیں ہے رول ہوتا. اور اس کے بعد پھر جو یہ المیرا کہتی ہے کہ ہم اس طرح سے معاہدہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، یمن والے لوگوں کے ساتھ، اور اپنی عورتیں وہاں پر دیتے، اس طرح سے ہمارے ایک لوگ کم ہو جائیں گے، دوسرا ہمیں فائدہ بھی ہو جائے گا، تیسرا ہم جاسوسی کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب نگار تو کو نہیں بات یہ پسند آ رہی، اور وہ اس بات کو وہ کر ہی نہیں رہی ہے. اور جب اس کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی تو آف کورس وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی کہ ان کو الگ کرے. اور وہ اب دیکھو بلبل اس نے اس کو جاسوسی کے لیے رکھا تھا، اور اب بلبل کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے نکال دیتی ہے تو میں اس کی کیسے جاسوسی کروں. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ ملکہ کو ضرورت نہیں. اب میرا خیال ہے کہ وہ ایسے کرے گی کہ المیرا کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، گل یا دبیر، وہ ان سب کو الگ کرے گی کسی نہ کسی وے سے. تو اب یہ کیسے کرے گی؟ اس کے ساتھ ایک درمیان میں ایک سین آتا ہے پرانا، جس میں المیرا اس کو دوست بنا لیتی ہے، پھر اس کو تنگ کرتی رہتی ہے، اور اب اس کو وہ دوست سمجھ لیتی ہے اپنی طرف سے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فاتر اس کو روکتا ہے کہ بھائی تو بچ کے رہ، تم کیا اس کے. تو وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. تو وہ تھوڑا فنی بھی تھا، تھوڑا کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کو بڑا پتہ ہے کہ وہ واقعی میں اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بچ کر رہو، وہ ایسی لڑکی ہے یہ وہ. تو وہ کہتا ہے آپ کو کیا کنسرن ہے اس کو. تو پھر وہ جس طرح سے سگریٹ پیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں چرس نہیں ہے، یہ سادہ سمپل ایک وہ سگریٹ ہے. اور پھر وہ ایک طرف سے مجھے لگتا ہے کہ وہ فلیش بیک اسی لیے کیا گیا ہے، مطلب کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ خدا کرے کہ تم بھی کبھی وہ بے قصور ہو اور تمہارا بھی کوئی یقین نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ اب ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہوگی جس سے المیرا ظاہر سی بات اپنا بدلہ لے گی. لیکن اب میرا نہیں خیال اس کو چاہیے تو نہیں کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھے، دوستوں کی طرح رہے. لیکن جس طرح کی المیرا کچھ بھی کر سکتی ہے. اور پھر گل کو تو ویسے ہی نہیں اب وہ پسند آ رہی المیرا، اور دبیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ دبیر کی اتنی کلوز ہو گئی تھی تو پھر یہ دونوں بچھڑے کیسے، دبیر اور المیرا. ان کی کیا سٹوری، مطلب دبیر کی طرف سے نہیں ہوگا، المیرا کی طرف سے ہے سارا کچھ سینیریو جو بھی تھا. تو خیر، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی ہے، کس طرح کی ہے. اور آپ لوگوں کو اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیجئے جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہو. یا واٹس ایپ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان فیوچر جتنے بھی میں ناول پڑھوں گی ایٹ لیسٹ میں آپ لوگوں کو اس کی سٹوری کے بارے میں بتا سکوں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ صرف پہلی ایپیسوڈ پر مفروضے کر لیتے ہو کہ نہیں اچھی نہیں ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے ناولز کی سٹوری بعد میں کھلتی. وقت مجھے سٹارٹنگ میں بہت برا لگا تھا، درمیان میں اچھا ہو گیا تو اینڈ پر تو خیر میں بہت بور ہونے لگ گئی تھی. تو ہر سٹوری کا ایک الگ سینیریو ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو انٹرسٹ فیل ہونے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا. ٹھیک ہے. ابھی یہ تھوڑا ناول نا اس طرح کا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ چیزوں کی. ہمارے پاس ابھی بھی کویسچن مارک ہے، یہ یہاں کیسے آئے. ٹھیک ہے. پہلا کویسچن مارک، وہ اس چیز کو نہیں ڈھونڈ رہے کہ وہ یہاں پر کیسے آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اب اس میں لگ گئے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنا کیسے ہے. لیکن ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. دوسرا، اگر بھمن پاشا ادھر ہے تو باقی کے کریکٹرز کدھر ہیں. ٹھیک ہے. احسان کیسے آیا، احسان کا کریکٹر آف کورس وہ بھی تو ادھر آیا ہے نا، تو وہ بھی ابھی نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور کون سا کویسچن بنتا ہے اس جگہ پر؟ ہاں، کہ میرا خیال ہے کہ ابھی فی الحال کہ اس کی بہن اور وہ باپ وغیرہ وہ کہاں ہیں. کیونکہ یار دیکھو، یہ کہانی اس کا باپ 5 سال پہلے گم ہوا اور اس کی بہن کچھ عرصے پہلے، مطلب یہ کوئی، مجھے لگ رہا ہے اس کی بھی کوئی ہوگی سٹوری، بیک سٹوری تو اس کی بھی ہونی چاہیے. لیکن ابھی آپ لوگ فکر نہیں کریں کہ ناول ختم ہو جائے گا. اب بھی اس ناول کے کتنے پیجز رہتے ہیں؟ ابھی اس ناول کے بہت پیجز رہتے ہیں بھائی. آئی تھنک سو اس کے 1250 پیجز ابھی رہتے ہیں، کیونکہ اس کی 2000 پیجز ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی سٹوری ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کہاں سٹوری پہنچی ہے. ابھی تو درمیان تب ہوگا جب 1000 پیجز ہوں گے. ابھی ہم درمیان میں بھی نہیں پہنچے ہیں اس سٹوری کے. تو ابھی بہت سٹوری پڑھی ہے، بہت کچھ ہمیں پتہ چلے گا.
تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، ہوپ فلی کہ 1-2 دن میں یہ ہاف ہو جائے ناول، تو پھر جلدی جلدی اس کو ختم کریں. جلتے خواب بھی 1-2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر کوشش کروں گی کہ اس کی 3 ایپیسوڈز دے سکوں. میں وعدہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے ساتھ میں شارٹ ناول سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں دوسرے چینل پر، تو اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ساتھ میں ان کو بہت تو چل ہی رہا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.